اب جیسے لائک میں ایک شادی میں گئی تھی, مجھے اتنی اچھی لگی وہاں بات, وہاں لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا, کہنے لگی دیکھیں, لڑکے کی ماں نے آ کے لڑکی کی ماں سے بولا مجھے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں, لیکن جو میرے بہن بھائی ہیں نا, یہ جو میرے امیڈیٹ فیملی ہے, جیسے میرے میاں کے بہن بھائی اور میرے بہن بھائی, ان کے بڑے نخرے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پوچھو, یہ کہہ رہے ہمیں چھوڑ دیں, ہم میزبان ہیں آپ کے ساتھ, بس ان کا تھوڑا خیال کر لیجیے. انہوں نے پہلے ہی آ کے نا سمجھا دیا, بتا دیا. ہاں, تو اب کیا ہو گیا, اب وہ ایک ٹیم ہو گئے, دلہن والے بھی اور دلہا والے ایک ٹیم ہو گئے, اور دلہن والوں کو سائیکی پتہ چل گئی کہ جو جس خاندان میں بیٹی جا رہی ہے اس خاندان کی سائیکی کیا ہے, کیونکہ دیکھیں رکھ رکھا ہو آپ کو ہماری فیملی ویسے ہی ایک فیملی بن رہی ہے, آپ کا ایک کمبائن ہو رہا ہے سسٹم, تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ تو کرنا ضروری ہوتا ہے, بیسک فرسٹ اسٹیپ رسپیکٹ. مجھے اتنی اچھی لگی ان کی یہ بات جب میں نے سنی کہ انہوں نے ایک ٹیم, کہہ لیں گے ہم تو اب ایک فیملی, ہم تو ایک ٹیم ہے نا. تو لڑکی کے جو لڑکی کی ماں باپ ہیں, انہوں نے لڑکے کی جو خالائیں والائیں اور چاچا واچا ہیں ان کی وہ کری اور خیال کیا, اور لڑکے کی فیملی نے اسی طرح سارے جو لڑکی کے میں کہتی ہوں کہ پہلے سے ساری باتیں ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, جیسے حق مہر کا ہوتا ہے. اکثر جب حق مہر طے ہو رہا ہوتا ہے اسٹیج پہ, تو اس پہ بھی بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو شروع میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ حق مہر کتنا طے ہوگا, لڑکی کی طرف سے لڑکے والوں کو پوچھنا چاہیے, سب کچھ یہ باتیں ڈیسائیڈ ہو. حالانکہ یہ باتیں بڑی آکورڈ لگتی ہیں ایسے پہلے ڈیسائیڈ کرنا, مگر یہ ضروری ہے, شرعی ہے نا ہمارا حق مہر, تو یہ پہلے کچھ لوگ ادھر ڈیمانڈ کر لیتے ہیں زیادہ. بعض چیزیں ڈیسائیڈڈ بھی ہوتی ہیں نا, میں نے خود مطلب کہ یہ اپنی فیملی میں دیکھا ہے کہ ہر چیز ڈیسائیڈڈ کے بعد جب دنیا کٹھی ہوتی ہے ان کے سامنے ایک پنگا کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. اتنی کلچرڈ ایک فیملی جس کو میں جانتی ہوں, پڑھی لکھی لڑکی پڑھا لکھا لڑکا, بیٹھے نکاح کے ٹائم حق مہر انہوں نے کہا 10 لاکھ روپے ہوں گے. اس نے کہا نہیں 2.5 لاکھ صحیح ہے, مطلب سب کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, پہلے سے ڈیسائیڈ 10 لاکھ وہ تو اس نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا. لڑکی کا باپ اڑ گیا, پہلے سے ڈیسائیڈڈ نہیں تھا اور اڑ گیا. آخر کار لڑکے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, انہوں نے 10 لاکھ کیا کیونکہ لڑکی کا باپ اڑ گیا تھا. یہ پہلے سے اچھا خاصا کھاتا پیتا خاندان تھا, لڑکا 10 لاکھ آج کل 10,000. میں پہلے کی بات کر رہی ہوں, ذرا میں 12 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. اور جو رسمیں کرنی ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہو کہ ہم یہ رسمیں کریں گے, تو اس وقت کوئی ایسا ہو نہیں کہ کلیش ہو جائے. ڈیسائیڈ ہونی چاہیے بھائی, کچھ خاندانوں میں کچھ بڑے ہونے چاہیے, بالکل, جیسے پھپھو ہوتی ہیں جو تھوڑی سی ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں, وہ تھوڑا نا پازیٹیو سائڈ کی طرف لے جانے والے ہونے چاہیے. ہر خاندان کے کوئی نہ کوئی ڈومینیٹنگ بڑے ہوتے ہیں نا, پھپھو ہیں, چاچا ہیں, تایا ہیں, ہے نا, ویسے بھی تھوڑی سی اور بڑوں کو ہی پتہ ہوتی ہیں یہ باتیں. کیا کہہ رہی ہیں نیلم آپ؟ بالکل, دیکھیں کیونکہ ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں وہ کپلز کے بیچ میں نہیں ہوتی ہیں, فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہیں. اور جس طرح کہتے ہیں نا, اگر آپ کو کسی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ان کے ساتھ ٹریول کریں. تو ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بھی ایک سفر ہی ہوتا ہے, کیونکہ اتنے سارے ایونٹس ہوتے ہیں, بار بار ملنا ہوتا ہے, بار بار شیئرڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو آپ کو سامنے والے کے نیچر کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملتی جاتی ہے. تو بیفور ہینڈ آپ کی فیملی میں سے جو تھوڑا سا سوشلی اسمارٹ ہو, یعنی کہ جن کو اتار چڑھاؤ ہینڈل کرنا آتا ہو, نرمی کے ساتھ وہ جائے, اور اس شخص کو تھوڑا سا آگے کرنا چاہیے, تاکہ کوئی چیز سامنے سے اگر اپوزیشن بھی آ رہی ہے تو اس کو انا میں نہ لے لے وہ, اور اس چیز کو ایز اٹ از جو ہے پرابلم کو ایڈریس کر کے ہینڈل کرے. اور جس طرح آپ نے بتایا, وہ شادی میں جو ہوا, لڑکی کی مدر جو ہیں وہ گئی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس طریقے سے اس کو سنبھال لیں گے, اس پرابلم کو اس طرح ٹیکل کر لیں گے. تو آپ کی جو سوچ ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہمیں کیا دے رہا ہے. شادی دونوں کے گھر میں ہو رہی ہے, تو سارے کامن ایشوز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, وہ چیز جو ہے میوچولی انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے.